بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن سیرین تابع نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا میرے نزدیک دنیا و معافیہ سے محبوب کر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اپنے سر مبارک کے بال منڈواتے تو حضرت ابو طلحہ سب سے پہلے آپ کے منہ مبارک لیتے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کو موند رہا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ وہ سب یہ چاہتے تھے کہ حضور کا جو بال مبارک گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور منع میں آئے اور جمرہ عقبہ میں کنکریاں پھینک کر اپنے مکان پر تشریف لائے۔ پھر آپ نے حجام کو بلایا اور سر مبارک کے دہنی طرف کے بال منڈوائے اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر عطا فرمائے۔ بعد ازاں حضور نے بائیں طرف کے بال منڈوا کر ابو طلحہ انصاری کو بلا کر عنایت کیے اور ان سے فرمایا کہ یہ تمام بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس رسول اللہ کے کچھ سرخ رنگ کے بال تھے جو ایک ڈبہ بشکل جلجل میں رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان بالوں سے نظر بد اور دیگر بیماریوں کا علاج دیا کرتے تھے۔ کبھی تو ان کو پانی کے پیالے میں رکھتے پھر پانی کو پی لیتے اور کبھی جلجل تو پانی کے مرتبے میں رکھ دیتے پھر اس پانی میں بیٹھ جاتے۔ یہ ماحصل حدیث بخاری ہے۔ امام بخاری نے تاریخ میں روایت ابو سلمہ نقل کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید نے مجھ سے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ بن زید رائے الاذان منہر میں حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور نے ذخائر تقسیم فرمایا اور اس کو اپنے بالوں میں سے دیا۔ قبطات ابن سعد میں اس روایت میں اتنا اور ہے کہ محمد مسعود فرماتے ہیں کہ وہ بال مہندی اور وسمہ سے رنگا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو محذورہ موزن اہل مکہ کے سر کے سامنے کے حصے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا۔ جب وہ زمین پہ بیٹھتے اور اس کو کھول دیتے تو بال زمین سے لگ جاتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ان بالوں کو منڈوا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کو منڈوا نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ کا دست مبارک ان کو لگا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید قریشی مجذومی کی ٹوپی جنگ یرموک میں گم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تلاش کرتے کرتے آخر کار مل گئی۔ لوگوں نے ان سے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ نے عمرہ ادا فرمایا۔ جب آپ نے سر مبارک منڈوایا تو لوگ آپ کے منہ مبارک لینے کے لیے دوڑے۔ میں نے بھی آپ کی پیشانی مبارک کے بال لے کر اس ٹوپی میں رکھ لیے۔ جس لڑائی میں یہ ٹوپی میرے پاس رہی مجھے فتح نصیب ہوتی رہی۔ شفا شریف میں اس طرح ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی رسول اللہ کے کچھ بال تھے۔ وہ ٹوپی کسی قصبہ میں گر گئی۔ حضرت خالد نے اس کے لیے مورت اور سخت حملہ دیا جس میں بہت سے مسلمان کام آئے۔ صحابہ کرام نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ حملہ ٹوپی کے لیے نہیں کیا بلکہ منہ مبارک کے لیے کیا تھا جو اس ٹوپی میں تھے کہ مبارکان ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ حضرت ام سلمہ والدہ انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چمڑے کے فرش پر طویلہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ اٹھتے تو وہ اپنے پسینے مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور شانہ کرتے وقت جو بال گرتے ان کو اور پسینہ مبارک کو سوت میں ملا دیتی۔ حضرت ثمامہ کا قول ہے کہ جب حضرت انس بن مالک کی وفات کا وقت آیا تو مجھے وصیت کی کہ اس سوت میں سے کچھ میرے حنوط میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت ام سلیم کے گھر میں آ کر ان کے بستر پر طویلہ فرمایا کرتے اور وہ گھر میں نہ ہوا کرتی۔ ایک روز حسب معمول حضور ان کے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ جب ان کو خبر ہوئی تو آ کر دیکھا کہ حضور کا پسینہ بستر پر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈبے میں سے ایک شیشی نکالی اور پسینے مبارک اس میں نچوڑنے لگیں۔ حضور کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے عرض کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینے کی برکت کے امیدوار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور اقدس کے پسینے مبارک کو بچوں نے چہرے اور بدن پر مل دیا کرتے تھے جس سے وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال ہے، جب میں مر جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ سے کچھ بال اور ناخن منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خدام اپنے برتن جن میں پانی ہوتا لے کر حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ ہر ایک برتن میں اپنے دست مبارک ڈبو دیتے، بعض سے وقت سردی ہوتی تو بھی اسی طرح کرتے۔ جب رسول اللہ وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے لیے حاضرین میں لڑائی تک نوبت پہنچنے لگتی۔ حضرت ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سوائی کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چرنی سرخ طبع میں تھے۔ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے وضو کا پانی لیا اور لوگ اس پانی کو لینے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ جب جس کو اس میں سے کچھ ملتا وہ اسے اپنے ہاتھوں پر ملتا اور جس کو کچھ نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کر مل دیتا۔ حضرت طلحہ بن علی یمامی کا بیان ہے کہ ہم اپنے وطن سے رسول اللہ کی طرف نکلے، حاضر خدمت ہوتے ہم نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور عرض کیا کہ ہمارے وطن میں ہمارے ایک درجہ ہے۔ پھر ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی نائل فرمائیں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کرتے بتیا آپ کی ایک کلی ہمارے واسطے چھاگل میں ڈال دی اور روانگی کی اجازت دے کر فرمایا کہ جب تم اپنے وطن میں پہنچ جاؤ تو اپنی درجہ کو توڑ ڈالو اور اس کی جگہ پر اس پانی کو چھڑک دو اور درجہ کی جگہ پر مسجد بنا لو۔ ہم نے عرض کیا کہ شہر مدینہ منورہ سے دور ہے، گرمی سخت ہے، یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں اور پانی ڈال لینا، برکت زیادہ ہو جائے گی۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔